سو اس سارے سناریو میں the options that Pakistan have now is sit back, lay back, reevaluate and do a policy reassessment. This is the damage control. This is the damage control that we need to do. کس طرح کرنا ہے policy assessment ہم نے؟ دیکھیے امریکہ افغانستان میں اب پھنس چکا ہے. Now it is a reality کہ طالبان کو ختم نہیں کیا جا سکتا. طالبان ایک حقیقت ہیں, اپنی جگہ پہ موجود ہیں, روز بروز طاقت حاصل کر رہے ہیں, اور اب تو خود نیٹو بھی یہ بات کر رہا ہے کہ ہمیں طالبان سے براہ راست بات کرنی پڑے گی because there is not going to be any military solution of the crisis. پاکستان نے افغانستان کے ساتھ مل کے کچھ عرصہ پہلے ایک جرگہ کیا تھا جی, کابل میں یہ جرگہ ہوا تھا, اور جس میں جا کر پاکستان حکومت نے کچھ بم شیلز ڈراپ کیے تھے امریکن فارن پالیسی کے اوپر. یہاں سے ایک آثار نظر آتے تھے کہ پاکستان ناؤ چینجنگ اٹس پالیسی. پاکستانی پریزیڈنٹ نے جا کے وہاں پہ کہا کہ طالبان آر ناٹ ٹیررسٹس and they should be brought on board. Now this is a major U-turn. یہ امریکن پالیسی کی کھلی ڈیفائنس ہے. ایک دوسرا پاکستانی ڈیلیگیٹ گیا, اس نے کہا کہ فورن فورسز افغانستان سے نکل جانی چاہیے, ان کی موجودگی یہاں فتنہ پیدا کر رہی ہے. دس واز اگین اے ڈیفائنڈ اسٹیٹمنٹ. اور جرگے کی جو کنکلوژن تھا وہ یہ تھا کہ ایک کمیٹی بنائی جائے افغان گورنمنٹ کی اور پاکستان کی کہ جو جا کے طالبان سے نیگوسیشن شروع کرے. Do you think that the US anticipated such a response? Was it even beautiful? US did not expect this. نتیجہ یہی ہوا کہ جب پاکستان نے یہ باتیں جا کے کابل میں کی تو US foreign policy blew their top off. یعنی they could not believe, because ان کو خوف یہ پیدا ہو گیا کہ اگر پاکستان نے ان جرگہ ڈیمانڈز کو فورن پالیسی بنا لیا تو پھر ہم کیا کریں گے. They became alarmed. ایک serious crisis. It was a serious crisis situation for them. اسی لیے اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے شدید دباؤ پاکستان پہ ڈالنا شروع کیا کہ ان ایلیمنٹس کو ایک تو فورن پالیسی کا حصہ نہ بنائیں, اور دوسرا جرگہ جس کو وہ خود جرگہ کرانا چاہتے تھے, بڑے شوق سے انہوں نے جرگہ کرایا تھا, اس کو abolish کرنا, اس کو بالکل ایسا بند کر دیا انہوں نے جیسے کوئی ایشو ہی نہیں ہوا, یعنی کوئی ڈسکشن ہوئی نہیں جیسے وہاں. دوسرا, پاکستان کو جو سب سے اہم کام کرنا ہے افغان پالیسی ری ایڈجسٹمنٹ میں کہ پاکستان شوڈ ڈکلیئر نیوٹرلٹی ان افغانستان. اب وقت آ گیا ہے کہ ہم افغانستان کی جنگ میں ایک نیوٹرلٹی ڈکلیئر کر دیں. Don't you think it's too late for that? نہیں, it is not. It is not at all. دیکھیے ابھی تک طالبان اس بات کو سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی ریاست ان کے خلاف نہیں ہے. یہ حکومت کی پالیسیز تھیں امریکن پریشرز کی وجہ سے. ملا عمر بڑا سینسیبل کھیل رہے ہیں یہاں پہ. ملا عمر نے جس طرح عرض کیا نا کہ پہلے ابھی تک پاکستان کے خلاف کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دیا. He is hoping and waiting that time would come when Pakistan is going to change its policy. پاکستان کے لیے سیف بیٹھے یہ کہ ہم افغانستان میں نیوٹرلٹی ڈکلیئر کر دیں. Do you think there is in near future میں ایسا کوئی موقع نظر آ رہا ہے جب ایسا ہو؟ اب پاکستان کی نئی الیکشن ہونے والے ہیں, نئی حکومت آنے والی ہے, پالیسیز چینج ہوں گی, اسٹانس چینج ہوں گے, اور اگر پارلیمنٹ مل کے کوئی فیصلہ کرتی ہے تو دس کین بی ڈن. امریکنس پھر اس کے لیے بہت ڈیفیکلٹ ہوگا امریکنس کے لیے کہ ان کو روکنا, اور ہمارے لیے خوش آئند, اور ہمارے لیے یہ بہتر ہے کیونکہ جس لمحے آپ طالبان کو انگیج کرتے ہیں, جس لمحے آپ طالبان کو آن بورڈ لاتے ہیں, جس لمحے نیوٹرلٹی ڈکلیئر کرتے ہیں تو امیجیٹلی آپ کے ٹرائبل ایریا میں ٹیمپریچر نیچے چلا جائے گا. وہ جو غم و غصہ اس وقت موجود ہے. دوسرا, پاکستان کو یہ کرنا ہے کہ پاکستان ول ہیو ٹو میک اے ڈسٹنکشن. ہمیں فرق کرنا پڑے گا طالبان اور القاعدہ میں. القاعدہ نے نظریاتی طور پر پاکستان کی ریاست کے خلاف اعلان جنگ کر دیا, طالبان نے ابھی تک نہیں کیا, نہ کریں گے وہ. سو القاعدہ آئیڈیالوجی از ڈفرنٹ, جس کی وجہ سے ہوا یہ ہے کہ پورے چونکہ انہوں نے پاکستان کی ریاست کے خلاف اعلان جنگ کر دیا, پاکستان فوج کو کافر کہہ دیا, پاکستانی عوام کو منافق کہہ دیا, پاکستانی حکومت کو زائنسٹ گورنمنٹ کہہ دیا. سو فار دیم پاکستان کے اندر حملے کرنا ایک لیجیٹمیٹ بیٹل فیلڈ ہے, کیا جا سکتا ہے. لہذا اس میں عورتیں مریں, بچے مریں, بے دریغ قتل عام ہو, پاکستان کی فوج پہ حملے کیے جائیں, دے ہیو نو پرابلم ود دس. اور اس طرح وہ براہ راست زائنسٹ کا گیم پلان, یعنی پاکستان کی ریاست پہ کون حملے کرے گا, یہ سارا فائدہ کس کو پہنچ رہا ہے, یعنی کون سے اسلام کی خدمت ہو رہی ہے دنیا میں پاکستان کو تباہ برباد کر, the greater gain of Israel. تو یہ گیم کس کا فائدہ کس کو پہنچ رہا ہے. سو دس از سم تھنگ دیٹ پاکستان ول ہیو ٹو میک اے ڈسٹنکشن. ہم کو اپنے ٹرائبلس کے ساتھ بات کرنی پڑے گی, ٹرائنگ ٹو میک دم. ہمارے اپنے بچے ہیں, بگڑ گئے, گھبرا گئے, تھوڑا سا ناراض ہیں, غصے میں ہیں, بٹ دس از سم تھنگ دیٹ وی نیڈ ٹو انگیج دم. تو ان کو سمجھانے والا کون ہے؟ یہاں یہ پرابلم ہے کہ ابھی تک ہماری طرف سے کوئی ایکچوئل نیگوسیشن اینڈ ڈائلاگ پروسیس ان کے ساتھ نہیں شروع ہوا. طالبان کے ساتھ اگر آپ انگیجمنٹ شروع کرتے ہیں, اور طالبان آر سینسیبل پیپل, دے کین میک دم انڈرسٹینڈ. طالبان ان کو سمجھا سکتے ہیں کہ یار اس طرح نہ کرو, پاکستان کی ریاست کے خلاف تمہیں جنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. Like you said, they don't want to intervene and they don't intervene. آپ نے طالبان کو انگیج نہیں کیا ہے نا. اگر ہم طالبان کو انگیج کر لیں, ہم نے ابھی تک آفیشلی, اگر ہم اس کو فورن پالیسی بنا لیں کہ ہم طالبان کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں, دیکھیے اس کا فائدہ کیا ہوگا. سارے انڈین ایسٹس کا صفایا کر دیں گے. طالبان ہمارے لیے کوئی نقصان نہیں اگر سرحد کے اس پار رہیں.
لیکن فائدہ بہت ہے. ان کی آئیڈیالوجی سے ہمیں پرابلم ہو سکتی ہے, ان کی شدت سے ہمیں پرابلم ہو سکتی ہے, لیکن وہ جو کر رہے ہیں اپنے ملک کے ساتھ کر رہے ہیں, ہمارے ساتھ نہیں کر رہے. افغان سوسائٹی میں شدت ہے, وہ آپس میں لڑتے ہیں, جھگڑتے ہیں, شدت کرتے ہیں, ریجٹنس ہے, وہ جو مرضی کریں اپنے ساتھ. 2005 سے لے کے 1995 سے 2001 تک افغانستان پہ حکومت کی طالبان نے, پاکستان کے لیے کوئی مسئلہ کھڑا نہیں کیا انہوں نے, سوائے اس کے کہ ان کی شدت کی وجہ سے ہمیں کبھی کبھار تکلیف ہوئی ہے. یس, سو دس از ناؤ دا ٹائم دیٹ پاکستان نیڈس ٹو میک اے میجر پالیسی ری ایڈجسٹمنٹ. القاعدہ کے ساتھ اگر وہ بات نہیں کرتے ہیں, اگر وہ پاکستان کے ساتھ اپنی سیز فائر نہیں کرتے ہیں یا پاکستان ان لائن نہیں آتے ہیں, تو ان کے خلاف سختی کرنی پڑے گی. لیکن طالبان, پاکستان مسٹ برنگ دیم آن بورڈ امیجیٹلی. آن دیٹ تھاٹ ویل ٹیک اے بریک. ملتے ہیں بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید, آپ دیکھ رہے ہیں براس ٹیکس. جی زید صاحب, دیکھیے اب ہم اس سارے ایونٹ جو پچھلے 2 پروگرام, ہم یہ پروگرام اور اس سے پچھلا پروگرام ہم نے کیا ہے, ہم اس کو سم اپ کرتے ہیں. 9/11 کے ایونٹس کے بعد جو پاکستان نے امریکہ کا ساتھ دیا افغانستان میں, اس میں خاصی پالیسی مسٹیکس جیسے ہم نے کہا ہوئی, مگر ایٹ دا سیم ٹائم ہم نے بہت زیادہ ڈیفائنس بھی دکھائی امریکہ کو ان سارے اسٹریٹجک آبجیکٹوز پہ جن کا تعلق پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ سے تھا, اور اس وجہ سے امریکنس کو اور زائنسٹ کو بہت زیادہ تکلیف ہے. پاکستان کے پاس اس وقت جو آپشنز ہیں, اس میں ایک سمپل آپشن یہ ہے کہ پاکستان شوڈ مینٹین اے مور ڈگنیفائڈ اینڈ آنریبل ریلیشن شپ ود دی امریکنس. امریکنس بری طرح پھنس چکے ہیں. اسی پاکستان ان کی لٹرلی پاکستان اسٹینڈنگ آن دیئر ٹیل. اگر پاکستان صرف سپلائیز بند کر دے جو یہاں سے افغانستان جاتی ہیں, جو US فورسز کو ہیلپ کرتی ہیں, تو ان کی تمام وار ایفرٹس کولیپس کر جائیں گی. ہم کوئی کمزور پوزیشن میں نہیں ہیں. پاکستان کے اندر کوئی ایسا تھریٹ نہیں ہے کہ پاکستان ڈسممبر ہو جائے گا, پاکستان تباہ برباد ہو جائے گا, پاکستان ٹوٹ جائے گا. یہ سب خرافات ہیں, سب نانسنس ہیں. اس قسم کی کوئی حرکت نہیں ہونے والی. بلوچستان لبریشن آرمی تقریباً ڈیکیپیٹ کر دی گئی ہے. and this is obviously not just wishful thinking. This is not wishful thinking. This is realistic assessment. یعنی بلوچستان لبریشن آرمی سوائے پائپ لائن توڑنے کے مزید اب کچھ نہیں کر سکتی. وہ ایک آزاد بلوچستان نہیں بنا سکتے. They have been destroyed. American objective have been destroyed. وزیرستان میں ہم نے وہ نہیں کیا جو یہ چاہتے تھے کہ دے وانٹیڈ کہ ہم اتنا بھڑکا دیں اپنے ٹرائبلس کو, اتنی بڑی جنگ مسلط کر دیں کہ پشتون خود غصے میں کہیں کہ ہم پاکستان سے الگ ہونا چاہتے ہیں, چاہے وہ مذہب. We have nothing to do with you. اس میں القاعدہ کا گیم بھی تھا, اس میں امریکن گیم بھی تھا. القاعدہ چاہے نادان دوست کے طور پہ یہ کر رہے ہوں یا دانا دشمن کے طور پہ کر رہے ہوں, لیکن ان کا آبجیکٹو یہ ہے کہ پاکستان کا براہ راست امریکہ سے تصادم کرا دیا جائے, کیونکہ اور یہ ایک پاکستان کی ریاست کے لیے براہ راست ایک تھریٹ بن جاتا ہے. جب آپ تصادم کہتے ہیں تو زید do you mean combatant situation? جی they actually the Al-Qaeda ideology is that Pakistan should be invaded by nuclear, the West. ایک ایکسچینج ہو پاکستان کے اوپر, حملہ پاکستان پہ آئے اور پاکستان should directly confront the West, کیونکہ اس میں ان کا سروائیول ہے. وہ ہم اگلی پروگرام میں ڈسکس کریں گے جب ریلیجیس اینڈ سیکٹیرین ٹیررزم کی ہم بات کریں گے پاکستان میں. تو یہ کون سی آئیڈیالوجیز ہیں جو یہاں آپریٹ کر رہی ہیں, اور طالبان کون ہے, اور سیکٹیرین ٹیررسٹ کون ہے, اور القاعدہ کون ہے. دیٹ از ان دا نیکسٹ پروگرام. بٹ فار ناؤ we have so many grounds to cover. So many grounds to cover naturally. So for now the status is that Pakistan is in a very strong position. Americans بری طرح پھنس چکے ہیں افغانستان میں, ان کے پاس بچ نکلنے کا راستہ کوئی نہیں ہے. They're taking losses there. NATO is trying to withdraw itself. British are talking of dialogue with Taliban. This is the time that Pakistan should engage directly with Taliban or try declare neutrality in the Afghan affairs, and at the same time bring the Muslim world on board in deciding what to do with Al-Qaeda. یہ القاعدہ صرف پاکستان کا ایشو نہیں ہے, مسلم ورلڈ کا ایشو ہے. ایک بات جو نوٹ کرنے والی ہے کہ جتنی بھی مین اسٹریم جہادی تحریکیں ہیں مسلم ورلڈ میں, یعنی کشمیریز ہیں, عراقیز ہیں, فلسطینین حماس ہے, ایجپٹ کی اخوان المسلمون ہیں, یہ تمام القاعدہ سے دور رکھتی ہیں اپنے آپ کو کسی وجہ سے. دیر از اے ریزن. فلسطین میں القاعدہ نہیں ہے, حماس از ناٹ القاعدہ, کشمیری مجاہدین آر ناٹ القاعدہ, the Chechens are not Al-Qaeda, Iraqi resistance is not Al-Qaeda, and similarly Ikhwan al-Muslimun in Egypt are not. So what is the difference? Why is that so? Al-Qaeda is a renegade ideology. They have a problem. They seriously have a problem. اور ان کو ڈسکس کرنے کے لیے پاکستان should make a Muslim bloc, collect a group of people and ulama and scholars and countries, and you should try to talk to them.